کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ چاہے آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، آپ کی صبح ہمیشہ افراتفری اور جلد بازی میں کیوں گزرتی ہے؟ شاید آپ الارم جلدی لگا لیتے ہیں مگر پھر بھی آپ تھکے ہوئے اٹھتے ہیں۔ شاید آپ ہر رات ارادہ کرتے ہیں کہ کل سے ورزش کروں گا مگر صبح وقت ہی نہیں ملتا۔ اور شاید آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صبح 9 بجنے سے پہلے ہی آپ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ نے کتابیں بھی پڑھ لی ہیں، آپ نے یوٹیوب پہ بے شمار موٹیویشنل ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ کام نہیں کرتا، کیونکہ کوئی آپ کو اصل سچ نہیں بتاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ آپ کی صبح کے ساتھ نہیں ہے، اصل گڑبڑ آپ کی شام اور رات کی روٹین میں ہے۔ اگر یہ بات آپ کو اپنی کہانی لگ رہی ہے تو آج میں آپ کو ریحان کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی کہانی جس میں ایک عام آدمی نے صرف روز رات کے 10 منٹ دے کے اپنی صبح اور اپنی زندگی بدل دی۔ ریحان ایک آئی ٹی کمپنی میں پروجیکٹ مینیجر تھا۔ وہ ذہین تھا، محنتی تھا اور اس کے اندر آگے بڑھنے کی زبردست خواہش تھی، لیکن اس کی صرف ایک ہی بری عادت تھی۔ اس کی صبح کی روٹین بہت خراب ہو چکی تھی۔ جب صبح الارم بجتا، ریحان فوراً اٹھنے کی بجائے سنوز بٹن دبا دیتا۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 سے 4 بار۔ آخر کار وہ خود کو زبردستی بستر سے گھسیٹ کر اٹھاتا۔ پھر اگلے 10 منٹ صرف اس بات میں گزر جاتے کہ آج پہننا کیا ہے، ناشتہ کیا ہوگا۔ اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ رات کے آئے ہوئے میسیجز کا بھی جواب دینا اسے صبح یاد آتا تھا۔ جب وہ دفتر پہنچتا تو اسے ایسا لگتا جیسے وہ پہلے ہی تھک چکا ہو، جیسے وہ سب سے پیچھے رہ گیا ہو۔ لیکن جب وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھتا تو وہ سب پرسکون ہوتے، تیار ہوتے اور پوری توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے۔ ایک دن ریحان نے ان سے پوچھ ہی لیا، آپ لوگ یہ سب کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا، ہماری صبح کی روٹین اچھی ہے۔ ریحان نے سوچا بس یہی مسئلہ ہے۔ وہ گھر گیا، اس نے مارننگ روٹین پر کتابیں پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں اور نئے عزم کے ساتھ اگلے دن جلدی اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن صبح پھر وہی ہوا، الارم بجا اور اس نے دوبارہ سنوز بٹن دبا دیا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی، وہ الارم سے 1 گھنٹہ پہلے ہی جاگ گیا، مگر پورا گھنٹہ بستر میں لیٹے لیٹے موبائل سکرول کرتا رہا۔ اگلے دن اس نے ہار مان لی۔ پورا دن وہ یہی سوچتا رہا، مجھ میں کیا خرابی ہے؟ میں دوسروں کی طرح تازہ دم، فوکسڈ اور تیار کیوں نہیں ہو سکتا؟ ریحان کی صلاحیتیں زبردست تھیں، لیکن اس کی خراب صبح اس کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو متاثر کرنے لگی۔ سٹاف پرفارمنس میٹنگ میں اس کے باس نے کہا، ریحان تم باصلاحیت ہو، محنتی بھی ہو، لیکن تم فوکس نظر نہیں آتے۔ ڈیڈ لائنز مس ہو رہی ہیں، میٹنگز میں تم کھوئے ہوئے لگتے ہو۔ ریحان کے پاس دفاع کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آخرکار اس نے ہمت کی اور سچ بول دیا، سر مسئلہ یہ ہے کہ میری صبح کی روٹین ٹھیک نہیں ہے۔ میں صبح اٹھتے ہی اپنے آپ کو تھکا ہوا اور ہارا ہوا محسوس کرتا ہوں، اور جب تک میرا فوکس واپس آتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میں نے بہت کچھ آزمایا مگر کچھ کام نہیں کرتا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں زندگی کی سب سے بنیادی چیز میں ناکام ہو رہا ہوں، یعنی اپنا دن صحیح طریقے سے شروع کرنے میں۔ اس کے باس نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر مسکرا کر کہا، ریحان میں تم سے ایک بات کہوں گا جو شاید تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ میں بھی کبھی تمہاری طرح تھا، بالکل ویسا ہی۔ میں بھی اسی طرح جدوجہد کر رہا تھا۔ پھر ایک دن میرے والد نے مجھے ایک راز بتایا۔ انہوں نے کہا، آپ اپنی صبح کو صبح میں بہتر نہیں بناتے، بلکہ اس کی بنیاد آپ رات کو ہی رکھ دیتے ہیں۔ یہ جملہ سیدھا ریحان کے دل میں جا کے لگا۔ اس کے اندر امید کی ایک چنگاری روشن ہوئی۔ اس نے فوراً پوچھا، سر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے باس نے کہا، آج شام 5 بجے دفتر سے جانے سے پہلے میرے آفس آ جانا۔ اس دن ریحان بے چینی سے 5 بجنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ باس کے دفتر پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ باس کرسی پہ انتہائی سکون سے بیٹھے تھے۔ ان کی میز مکمل طور پہ ترتیب میں تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر۔ باس نے کہا، میں ہر روز دفتر چھوڑنے سے پہلے صرف 10 منٹ ایک بہت خاص کام کرتا ہوں، اور یہی چیز میری صبح کو آسان بنا دیتی ہے۔ انہوں نے ایک ڈائری اٹھائی اور کہا، پہلے 5 منٹ میں اپنے دن کا جائزہ لیتا ہوں۔ آج میں نے کیا حاصل کیا، میں نے کیا درست کیا،
اور آج میں نے کون سا سبق سیکھا۔ پھر انہوں نے کہا اگلے 4 منٹ میں کل کی منصوبہ بندی یعنی پلان کرتا ہوں، اور میں صرف 3 اہم کام لکھتا ہوں، نہ 7 نہ 10، صرف 3، کیونکہ انسانی دماغ ایک دن میں واقعی صرف چند چیزوں کو ترجیح دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا آخری منٹ میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ کل کیا پہننا ہے اور لنچ میں کیا کھانا ہے۔ ریحان حیران رہ گیا۔ باس نے مسکرا کر کہا اگر میں یہ فیصلے صبح پر چھوڑ دوں تو یہ چیزیں صبح میری ساری انرجی ختم کر دیں گی، اس لیے میں یہ سب شام کو کر لیتا ہوں۔ اسی طرح میں اپنا دن صحیح طریقے سے کلوز کرتا ہوں، اور کام کی افراتفری گھر نہیں لے جاتا، اور نہ ہی وہ افراتفری میری نیند میں جاتی ہے۔ جب تم اپنا دن صحیح طریقے سے ختم کرتے ہو تو تم صبح تازہ دم، پرسکون اور انرجی سے بھرپور اٹھتے ہو۔ اسی شام ریحان نے ایک ڈائری خریدی۔ اس نے رات 8 بجے کا الارم لگایا اور خود سے وعدہ کیا میری کل کی صبح آج رات سے شروع ہوگی۔ اس نے باس کا طریقہ اپنایا، ہر رات 8 بجے پہلے 4 منٹ وہ دن کی 2-3 چھوٹی کامیابیاں لکھتا اور ایک سبق۔ اگلے 4 منٹ وہ اگلے دن کے 3 اہم کام لکھتا تفصیل کے ساتھ، اور آخری 1 منٹ وہ فیصلہ کرتا کہ ناشتہ کیا ہوگا اور کل کپڑے کون سے ہوں گے۔ اگلی صبح کچھ مختلف ہوا۔ وہ وقت پر اٹھ گیا، ہر چیز پہلے سے تیار تھی۔ اس کے اندر ایک نیا جذبہ تھا۔ اس نے یہ روٹین ہر رات جاری رکھی۔ ہر دن پرفیکٹ نہیں تھا، کچھ راتیں ایسی بھی تھیں جب وہ یہ 10 منٹ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے اپنے باس کی بات یاد آ جاتی۔ وہ ہمت کر کے ڈائری کھول لیتا۔ 3 مہینے تک اس نے اس عادت کو مسلسل جاری رکھا، اور پھر حیران کن تبدیلیاں آئیں۔ اس کی کارکردگی بہتر ہو گئی، اس کا فوکس بڑھ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی فرق محسوس کیا، اور اس کے باس نے بھی، اور اسی سال ریحان کو کمپنی میں بیسٹ امپلائی کا ایوارڈ بھی ملا۔ میرے دوستو، ریحان کی کہانی ہمیں سادہ مگر طاقتور سبق دیتی ہے۔ آپ آج کو کیسے کلوز کرتے ہو، یہی طے کرتا ہے آپ کل کو کیسے شروع کریں گے۔ کامیاب صبحیں در حقیقت پرسکون راتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، آج رات سونے سے پہلے صرف 10 منٹ نکالیں، اپنا دن کلوز کریں، آج کے دن کی 3 کامیابیاں لکھیں، آج کے دن کا ایک سبق جو سیکھا ہو وہ لکھیں، اور کل کرنے والے 3 اہم کام لکھیں۔ یاد رکھیں، آپ کی اگلی کامیاب صبح انہی 10 منٹوں سے نکلے گی، اور یہی 10 منٹ آپ کی زندگی بدل دیں گے۔